کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کو ٹیپ نکلائی, اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا. یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 ڈیز میں 90 دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی. اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور انٹیریئر منسٹر, ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے, جب ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ. کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے, کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی, ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں. میں 3 اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر, ارشد ملک کا جو کیس تھا. اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتہ چلا کہ فیک تھی, یعنی جوڑی ہوئی تھی, جو ڈیپ فیک تھی, یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں. تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے, لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے. آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں, کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سپریم کورٹ کو کہ 4 مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی. ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا, اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے. اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین کا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے, یہ جو جے آئی ٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا. کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جے آئی ٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا. جو 2 آفیسرز رہ گئے تھے, جس میں ایک یہ سی سی پی او ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری, یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جے آئی ٹی کی, اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی کہ جی ایک شوٹر ہے, دینی انتہا پسند ہے, وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ جے آئی ٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ 3 شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے, ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ نے وہ نکوالی ہے, وہ جو بھی آڈیو, اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسر پوسٹ کیے یہاں, یہ جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے, جو ہمارا سخت مخالف ہے. ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا, اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے. وہ سارے آفیسرز 23 میں سے 17 آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے 25 مئی کو ہمارے پر تشدد کیا. یہ جو سی سی پی او انہوں نے لگایا ہوا کامیانہ, اس کے ڈاکٹر یاسمین نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ 25 مئی کو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا. اس کو فوری طور پہ لے کے آئے ہمارے اوپر پھر دباؤ, جھوٹی ایف آئی آرز کیسز کرنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے, ورکرز کو ڈرانے کے لیے. تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے. اور یہ تو گورنمنٹ آئی ہے کہ